انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا نا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علی دروازہ ہے. اب دروازے کے راستے تم پہنچو گے نا، جب تم دروازے کے راستے نہیں پہنچو گے علم کی طرف تو تم دھکے ہی کھاؤ گے. میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بغض علی میں کہتے ہیں یا علی مدد نہیں کہہ سکتے. تو میرے نبی نے فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے علی مولا اس کا میں مولا. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں دونوں کا، جس نے ایک کا انکار کیا اس نے دوسرے کا انکار کیا. اور مولا علی کو جس نے تنگ کیا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کے نبی کو تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا. اللہ، یہ بڑی بات ہے. یہ کیا کڑی ملا دی، کیا کڑی جوڑ دی، کمال کر گئے. دو لفظوں میں کائنات کو سمیٹ گئے، دو لفظوں میں کاشف بھائی پوری بات سمجھا گئے. اگلی تشریح میں آپ کو کرتا ہوں اس کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے سے ہی اندر آنا ہے. آپ دیوار نہیں پھلانگ سکتے، آپ کسی شہر کی دیوار نہیں پھلانگ سکتے، آپ نے دروازے سے ہی آنا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی. صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اور محمد جو کہتے ہیں وہ محمد نہیں کہتے، وہ میں کہتا ہوں. بالکل بالکل اللہ نے فرق نہیں رکھا بالکل بالکل اپنے محبوب میں اور اپنے آپ میں، اور یہاں پر پھر محبوب نے علی میں اور اپنے آپ میں ایک بڑی پیاری فرق نہیں رکھا. اللہ فرما رہا قرآن میں کہ جس نے میرے نبی کی بیعت کی، ہاتھ پہ بیعت کی، اس نے میری بیعت کی. تو کیا مولا علی بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے والوں سے میں نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہا جس نے میرے محبوب کی بیعت کی، ہاتھ پہ بیعت کی، اس نے میری بیعت کی. تو جس نے میری بیعت کر لی تو کیا مولا علی کی شان نہیں ہے؟ کیا یہ تو جس نے اللہ کی بیعت کر لی تو اللہ کہتا ہے میں تیرے کان بھی بن جاتا ہوں، تیری آنکھ بھی بن جاتا ہوں، تو میری طرف آ کر تو میری طرف توجہ کر کے تو دیکھ. تو مدد کی بھائی رہی بات، تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے، کائنات کے جنتی جوانوں کے سردار اگر چاہتے تو وہ ایڑی مار دے اور چشمہ جاری ہو جاتا. تو مولا علی کی تو بات ہی بڑی دور ہے. بے شک بے شک. عرش بری تھے، فرش پر ڈیرا تھا، عرش کے مالک تھے، کائنات کے مالک تھے، رحمت للعالمین تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے، لیکن زمین پر چٹائی پر سوتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اللہ کے محبوب تھے. میں ایک جگہ پر سن رہا تھا، ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانیاں مانگی گئیں، گھر چھڑوا دیا، اولاد چھڑوا دی، بیٹے کی گردن پر وہ چلانے کا حکم دے دیا، بیٹے کی گردن پر چاقو رکھوا دیا، جب محبوب آگ میں بھی پھینکوا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا جو گلزار ہو گئی تھی، گلزار، اور اپنے بندے کو آگ میں پھینکوا دیا. جب اللہ راضی ہو گئے اپنے بندے سے، کہا مانگ خلیل کیا مانگتا ہے، تو خلیل نے خدا سے کیا مانگا؟ خلیل نے خدا سے خدا کی خدائی مانگ لی. آپ کائنات میں، دنیا میں ہر چیز دے دیں گے، دولت دے دیں گے، مال دے دیں گے، پراپرٹی دے دیں گے، اولاد دے دیں گے، لیکن اپنا محبوب نہیں دیں گے.